نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے واجب الاحترام معزز سامعین گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے عشرہ ذی الحج کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائیں، قرآن کریم میں اس عشرے کی قسمیں اٹھائیں۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، قسم ہے صبح کی اور 10 راتوں کی۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ اور بعض دوسرے مفسرین فرماتے ہیں یہاں ولیال عشر سے مراد عشرہ ذی الحج ہے۔ یہ بڑا مبارک اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، بخاری شریف میں اور مشکات شریف میں آ رہا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی بھی دن کوئی نیک عمل کرے تو اس کا وہ نیک عمل ان 10 دنوں میں، عشرہ ذی الحج کے 10 دنوں میں کیے ہوئے عمل سے زیادہ محبوب اور زیادہ پسندیدہ نہیں ہو سکتا اللہ کے ہاں۔ گویا کہ ان 10 دنوں میں جو بھی آدمی نیک عمل کرے گا اس کے باقی ایام سے، باقی دنوں سے وہ عمل زیادہ فضیلت والے اور اللہ کے ہاں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی آدمی جہاد کرے، جہاد کے عمل سے بھی بڑے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں، جہاد کا عمل بھی ان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اگر کوئی آدمی جہاد کرتا ہے، اپنی جان اور اپنے مال کے ساتھ جاتا ہے جہاد میں اور پھر واپس نہیں لوٹتا ان کے ساتھ، تو اس آدمی کا عمل ان 10 دنوں میں نیک عمل کیے ہوئے سے زیادہ بڑھ کر ہے، باعث ثواب، باعث فضیلت۔ تو اللہ تعالی نے یہ فضیلت بخشی اس عشرہ ذی الحج کو۔ اور اسی طرح یوم عرفہ کے روزے کے متعلق آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا سئل عن صوم یوم عرفہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یوم عرفہ کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یکفر السنۃ الماضیۃ الباقیہ، کہ یوم عرفہ کا روزہ ایک گزشتہ سال اور ایک آئندہ سال، 2 سالوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ یہ اتنا باعث برکت ہے اس دن کا روزہ، اتنا بڑی فضیلت کا حامل ہے۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم ہلال ذی الحج، یعنی جب تم ذی الحج کا چاند دیکھ لو، ذی الحج کا چاند نظر آ جائے، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَن يُضَحِّيَ، اور تم میں سے کوئی آدمی یہ ارادہ رکھتا ہو کہ میں قربانی کروں گا، تو فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے ناخن، ہاتھوں پاؤں کے ناخن اور اپنے بال نہ کٹوائے، رک جائے۔ اور مسئلہ بھی یہی ہے کہ جب جو آدمی قربانی رکھ رہا ہو، قربانی کرنے کا ارادہ اس کا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کے ناخن اور ہاتھ پاؤں کے ناخن اور اپنے بال، سر کے بال، داڑھی، مونچھیں، بغل، زیر ناف، تمام بال ان 10 دنوں میں نہ کاٹے، عید کے بعد کاٹ دے، عید نماز پڑھنے کے بعد، اور یہ باعث ثواب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس عشرے کو فضیلتیں بخشی ہیں۔